دوستو اسٹے ود وڈائچ میں شامدید۔ میں ہوں ذکی الرحمان وڈائچ اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کارل مارکس کون تھا۔ کارل مارکس جرمنی کے ایک شہر ٹیئر میں 5 مئی 1818 کو پیدا ہوا۔ کارل مارکس جس دور میں پیدا ہوا اس دور میں یورپ کے ہر دوسرے گھر میں انقلاب زندہ باد کے نعرے گونجا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مارکس کی پیدائش سے صرف 29 برس پہلے جرمنی کے ہمسایہ ملک فرانس میں ایک زبردست انقلاب آ چکا تھا۔ اس انقلاب کے ذریعے فرانس میں صدیوں سے حکومت کرنے والے بوربن شاہی خاندان کی حکومت کا تختہ لوگوں نے الٹ دیا تھا۔ اس انقلاب سے فرانس کے شاہی خاندان سمیت اس مذہبی گروہ کی اجارہ داری بھی ختم ہو گئی تھی جو بادشاہ کے ساتھ مل کر صدیوں سے عوام کا احتسال کر رہا تھا۔ اس تبدیلی سے پورا یورپ متاثر تھا، عوام بھی اور حکمران بھی۔ عوام اس لیے متاثر تھے کہ وہ سوچتے تھے اگر ایسا فرانس میں ہو سکتا ہے تو ان کے ہاں یہ تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی۔ حکمران بھی اسی لیے پریشان تھے کہ اگر فرانس میں بادشاہ کی گردن کٹنے سے کوئی نہیں روک سکا تو ان کے ملک میں ایسا ہونے سے کون روکے گا، کیونکہ فرانسی انقلاب میں انقلابیوں نے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گردنیں اتار دی تھیں۔ اس ماحول میں پورے یورپ میں فیکٹریوں میں کام کرنے والا مزدور طبقہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسی انقلابی ماحول میں مارکس پیدا ہوا اور اسی ماحول کی وجہ سے کارل مارکس بھی انقلابی فلسفی بن گیا۔ لیکن مارکس کی انقلابی تربیت میں اس کے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے حالات اور خاندانی بیک گراؤنڈ نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ مارکس کے والدین یہودی تھے اور ان دنوں یہودیوں کو پورے یورپ میں امتیازی سلوک کا سامنا تھا۔ اس صورتحال میں مارکس کے والدین کے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر دور چلے جائیں، دوسرا وہ عیسائیت قبول کر لیں۔ کارل مارکس کے والد نے ملک کو مذہب پر ترجیح دی اور اپنا مذہب تبدیل کر لیا، یعنی وہ یہودیت چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ مذہب بدلنے کے باوجود مارکس کے خاندان سے یہودیت کا لیبل پھر بھی نہ ہٹ سکا اور جرمن معاشرے میں انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا۔ چنانچہ بچپن ہی سے اس کے ذہن میں مذہب کے امتیازی سلوک کے خلاف ایک باغیانہ رویہ پرورش پا رہا تھا۔ اس کے علاوہ مارکس کے والد بھی انقلاب فرانس سے متاثر تھے، تو مارکس کو انقلابی خیالات اپنے والد سے وراثت میں بھی ملے۔ کارل مارکس کے والدین نے 12 برس تک اسے اسکول داخل نہیں کرایا اور اسے گھر میں ہی پڑھاتے رہے، لیکن جب وہ 12 برس کی عمر میں اسکول گیا تو اسے معلوم ہوا کہ دنیا اس کے گھر سے بہت مختلف ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اپنے ہی گلی کوچوں میں غریب لوگوں کو دیکھ کر دل جنانے کا بھی ہنر سیکھ گیا۔ کیونکہ کارل مارکس کا علاقہ انتہائی پسماندہ تھا، شہر کے لوگوں کا زیادہ تر انحصار زراعت پر تھا، لوگوں کو پورا معاوضہ بھی ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے عام آدمی غریب سے غریب تر اور دولت مند امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کارل مارکس کے ذہن میں اتر چکی تھی اور اس نے محسوس کیا کہ غریب عوام دولت مند طبقے کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس دور میں 2 طرح کے انقلابی طبقے تھے، ایک تو وہ جو مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے یعنی سوشلسٹ، اور دوسرے وہ جو بادشاہت کو ہی ختم کرنا چاہ رہے تھے یعنی کہ انارچسٹ، اور حکومت ان پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ انقلابیوں کو حکومت گرفتار کر رہی تھی۔ مارکس کو اسکول سے ہی انقلابی ماحول ملا تھا کیونکہ زیادہ تر اساتذہ اور پرنسپل بھی انقلاب سے متاثر تھے، لیکن اسکول کی زندگی میں کارل مارکس کبھی بھی انقلابی سرگرمیوں میں شامل ہی نہیں ہوا۔ اس کے انقلابی خیالات اس وقت ظاہر ہوئے جب اس نے ایک دوسرے شہر میں بون یونیورسٹی میں قانون اور فلسفہ پڑھنے کے لیے گیا۔ یہاں اس کا باغیانہ رویہ پہلی بار سامنے آیا۔ کارل مارکس اس دوران نظمیں بھی لکھتا تھا، لیکن جلد ہی کارل مارکس کی نظمیں لکھتے ہوئے ہاتھوں نے ہتھیار تھام لیا۔ یونیورسٹی میں مارکس نے ایک انقلابی تنظیم جوائن کر لی اور حکومت سے بچنے کے لیے اپنے پاس ایک پسٹل رکھا۔ پسٹل برآمد ہوا لیکن مارکس اپنے والد کی جان پہچان کی وجہ سے بچ گیا۔ ان سرگرمیوں سے تنگ آ کر والدین نے اسے بون یونیورسٹی سے نکال کر جرمنی کے موجودہ دارالحکومت برلن بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں اس نے قانون اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، اور برلن میں مارکس کی لڑائیوں کی عادت تو چھوٹ گئی۔ اب وہ لڑائی کرنے والے نوجوان کی عمر سے آگے نکل چکا تھا اور کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، ایک ایسا نظام لانا چاہتا تھا جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھائے، لیکن اس کے ذہن میں اس نظام کی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ پہلا سوال اس کے ذہن میں تھا کہ ایک معاشرے میں مذہب اور کسی ایک طاقتور ہستی یعنی کہ خدا کا کردار کیسے متعین کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جرمنی میں میڈیا یا اخبار پر جو سینسرشپ کی پابندیاں عائد ہیں،
इन्हें कैसे चैलेंज किया जाए, और फिर ये कि एक आज़ाद मीडिया कैसे कायम किया जा सकता है। तीसरा और सबसे अहमियत का सवाल ये था कि एक आइडियल माशरे में मेहनत कश तबके का क्या किरदार होना चाहिए, यानी वो तबका जिसकी मेहनत से सरमायादार सरमाया कमाते हैं वो माशरे में कहाँ होना चाहिए। इन तीनों सवालों के साथ साथ दोस्तों एक चौथा और आखिरी सवाल भी था, वो था कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो पेशा कौन सा इख्तियार करेगा, क्योंकि फ़लसफ़ा पेट तो भरने के लिए काफ़ी नहीं था। तालीम के आखिरी दिनों में उसके वालिद का इंतकाल भी हो चुका था, जिसकी वजह से अब उसकी वालदा तन्हा ही घर चलाने का बोझ उठाए हुए थी, और वो इस बात के मुंतज़िर थी कि कब कार्ल मार्क्स की पढ़ाई ख़त्म हो और कब वो अपने ख़ानदान के लिए कमा कर लाना शुरू करे। इस तरह दोस्तों नौजवान कार्ल मार्क्स के सामने ज़िंदगी की सारी मुश्किलात एक साथ खड़ी थी। उसे पढ़ाई मुकम्मल करना थी, जबकि वो एक एवरेज तालिब इल्म रहा था। उसे रोज़गार तलाश करना था, लेकिन वो तो सरमायादारी के खिलाफ था। कार्ल मार्क्स ने इन मुश्किलात को कैसे अबूर किया और फिर उसने जर्मनी को ही क्यों छोड़ दिया, लेकिन ये सब हम जानेंगे इस मिनी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।